بے زبانی زبان نہ ہو جائے، بے زبانی زباں نہ ہو جائے، ملکہ پکھراج آپ بھی تھی۔ بابا روٹی رام سے دوبارہ ملاقات۔ واپس جموں آئے، نانے اور والدہ نے سوچا کہ بابے کے سلام کو جانا چاہیے۔ ہم جب سے جموں آئے ہیں یہ بابے کے پاس نہیں گئی، حالانکہ بابے نے دعا کی اور یہ پیدا ہوئی۔ بابے کی تعریفیں سن سن کر ہمارے ساتھ جانے کے لیے ایک ہندو ایک مسلمان بھی تیار ہوئے۔ ہندو کا نام شناق اور مسلمان کا نام محمد علی تھا۔ یہ جموں میں ہی کام کرتے تھے۔ یہ بضد تھے کہ ہم تو آپ ہی کے ساتھ جائیں گے اور بابے سے اپنی مرادیں پوری کروائیں گے۔ جموں میں بغیر موسم کے کدو آئے تھے، بابا کے لیے خرید لیے کہ گاؤں پہنچ کر گوشت میں پکا کر بابا کو کھلائیں گے۔ سب نے گھوڑے کرائے پر لیے۔ اکھنور پہنچ کر شام پڑ گئی۔ ایک دور کے رشتہ دار تھے، رات ان کے یہاں گزاری۔ صبح اکھنور سے حمیر پور آ گئے۔ بابے کے لیے کدو گوشت اور 2 پراٹھے پکائے، نیچے سالن، اوپر پراٹھے رکھ کر دسترخوان میں باندھ کر بابے کے پاس چلے گئے۔ ابھی دہلیز پر پاؤں نہ رکھا تھا کہ بابا بولا، گوبندہ ملکہ معظمہ کو لے کر آ گیا ہے۔ حسب معمول بابا چارپائی پر بیٹھا لوگوں سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا۔ اچھے موڈ میں تھا، چہرے پر نیم مسکراہٹ تھی۔ باتیں کرتے کرتے بھگت کبیر کے دوہے نہایت سر میں گانے شروع کر دیے۔ آواز میں سوز، سر کا لگاؤ اچھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ بابا خود ہر چیز سے بے خبر ہو گیا ہے۔ دوہے ختم کر کے بابا 5 منٹ خاموش رہا۔ میرے نانا نے بابے سے کہا، بابا ہم تیرے لیے کھانا لائے ہیں، کھا لو۔ بابے نے کوئی جواب نہ دیا، کسی اور سے مخاطب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نانے نے پھر کہا، بابا کھا لو۔ بابے نے پھر انسنی کر دی۔ ہمارے ساتھ جموں سے جو چوہدری آیا تھا کہنے لگا، بابا مجھے تو سونے کے کڑے پہنا دو۔ بابا اسے دیکھ کر مسکرایا۔ نانا نے پھر بابے کو کہا، بابا اب تو کھانا کھا لو۔ بابا اکتا کر بولا، کھا لوں گا، ہے تو کدو گوشت، کیوں گھبرا گئے ہو؟ بغیر موسم کے کدو، پھر کپڑے میں باندھا ہوا۔ بابے کو پتہ چل گیا۔ بابے کی نظر بہت کمزور ہو گئی تھی، باوجود کم دکھائی دینے کے، مگر جب ہم آئے ہیں اور دہلیز سے باہر ہی تھے، وہی نانے کا پرانا نام، وہی میرا نام، دسترخوان میں سالن اور پراٹھے، ہم سب حیران ہو گئے۔ کھانا بابے کے سامنے رکھ دیا۔ بابے نے آہستہ آہستہ کھانا شروع کر دیا۔ چوہدری پھر آہستہ سے بابے کو کہنے لگا، بابا میں نے تو سونے کے کڑے پہننے ہیں۔ بابا جھٹ ڈوگری زبان میں بولا، کیوں نہیں جھکی، پواگ تو کی پواگ، سونے کے نہیں لوہے کے۔ جو ہندو تھا وہ کہنے لگا، بابا میں۔ تو بابے نے بہت بڑی گالی بیٹی کے دے کر کہا، تو یہ ہے۔ وہ بیچارے دونوں خاموش ہو گئے۔ بابا دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، گالیاں ایسی ایسی سنی جو کبھی نہیں سنی تھی۔ پھر نانے سے باتیں کرنے لگا، کہنے لگا، گوبندہ جموں میں تو کتے بھونکیں گے، دیکھو نا، جس وقت کالے منہ والی چڑیل تمام شہر میں پھرے گی تو کتے ہی رو سکتے ہیں، چلی تو جائے گی مگر اس وقت جب اس کے ٹھیکرے میں کوئلے ختم ہو جائیں گے۔ جتنی دیر تک آگ نہیں بجھے گی وہ خوب سیر کرے گی مگر کتے روتے ہی رہیں گے۔ گوبندہ تو عقل مند ہے، بھلا میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ چڑیل بڑی نامراد ہے، کالے منہ والی ہے، سر پر آگ کا ٹھیکرا لے کر چلتی ہے۔ سب باتیں نانا کے ساتھ کی۔ بابا چرس صاحب۔ دوسرے دن ہم جموں آ گئے۔ 1.5 مہینے کے بعد چوہدری ہمارے ساتھ بابے کے سلام کے لیے گیا تھا، اور جسے بابے نے کہا تھا تجھے لوہے کے کڑے پہناؤں گا، وہ جال سازی کے مقدمے میں قید ہو گیا۔ دوسرا جو ہندو تھا اس کی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ تھوڑے دنوں بعد جموں میں پلیگ پڑ گئی، ایسی زبردست کہ جس گھر میں کنبے کے 16 آدمی ہوتے صبح 6 جنازے اٹھ جاتے، کوئی ایک دوسرے کو پانی پلانے والا بھی نہ رہتا۔
شام ہوتے ہی کتوں کے رونے کی آوازیں شروع ہو جاتی، ہر طرف ہو کا عالم، ایسی دہشت اور خوف پھیلا کہ تندرست بھی مردے بن گئے۔ جس گھر میں کسی کو پلیگ ہوتی اس گھر میں بیمار پرسی کے لیے بھی کوئی نہ جاتا، جس گھر میں مرا ہوا چوہا نکلتا لوگ گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ کئی لوگوں نے باہر میدانوں میں ڈیرے لگا لیے، کسی کو اپنے سامان، زیور، روپے پیسے کا ہوش نہ رہا، ہر طرف موت ہی موت نظر آتی، ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ جان بچ جائے۔ لوگ جنازہ دفنا کر آتے تو دوسرا جنازہ تیار ہوتا، تمام دن لوگ مردوں کو غسل دینے اور دفنانے میں مصروف رہتے، ہر آدمی سہم گیا، ہر گھر سے رونے کی آوازیں، کتوں کے بھونکنے اور رونے کی ایسی بھیانک آوازیں آتی کہ دلیر سے دلیر آدمی کا بھی کلیجہ ہل جاتا۔ اس وقت کوئی حفاظتی ٹیکہ بھی نہیں تھا، سو ہر شخص بے بس تھا۔ ڈاکٹر جس کا نام رادھا کشن تھا جموں میں بڑا ہر دل عزیز تھا، اس کو گھر بلانے کی 2 روپے فیس تھی۔ ایک اور ڈاکٹر جو ولایت سے پڑھ کر آیا تھا اس کی 10 روپے فیس تھی، اس لیے اسے لوگ شاذ و نادر ہی بلاتے۔ اس کا نام ڈاکٹر بھلا تھا۔ پارٹیشن کے بعد یہ لاہور آ گیا تھا۔ ماڈل ٹاؤن میں اس کی اپنی بڑی خوبصورت کوٹھی تھی، اس لیے آنا پڑا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جس نے مسلمان کے ساتھ شادی کر لی، ریڈیو پر ملازم تھی، آج کل کراچی میں ہے۔ اس کے 3 لڑکے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر لائق، اور بہت بڑے عہدوں پر کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر رادھا کشن امیر غریب کا ڈاکٹر تھا، خدا نے ہاتھ میں شفا دی تھی۔ پلیگ کے دنوں میں ایک گھر والے بلاتے تو 20 گھروں میں جانا پڑتا، وہیں سے لوگ دوسرے محلے میں لے جاتے جہاں کئی اور مریض ہوتے، غرض 24 گھنٹے مریضوں کا تانتا بندھا رہتا۔ پلیگ کے دنوں میں خدا معلوم رات کو سوتا بھی تھا یا نہیں۔ 2 روپیہ فیس لے کر اتنا پیسہ کمایا کہ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانے کے لیے ولایت پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ میرے باپ کو بھی پلیگ ہو گئی، بغل میں بہت بڑی گلٹی ہو گئی، بخار اتنا تیز تھا کہ بے ہوش ہو گیا۔ جس وقت ہوش آتا اپنے آدمیوں کو کہتا بابا چرس صاحب کو لاؤ، وہ سب کہتے ڈاکٹر رادھا کشن کو لاتے ہیں، وہ کہتا خبردار کسی ڈاکٹر کو نہ لانا، صرف بابے چرس کو لاؤ۔ بابا چرس فقیر تھا، ہمیشہ ایک ہی لباس میں رہتا تھا، خاکی پتلون، خاکی بشرٹ، خاکی ہیٹ۔ ہمارے گھر کے سامنے بجلی کا کھمبا تھا، گرمی ہو یا سردی ہمیشہ کھمبے کے نیچے پوری رات کھڑا رہتا اور انگلیوں پر کچھ گنتا رہتا۔ جموں کو لوگ پتھروں والا شہر کہتے۔ دن کو سخت گرمی، رات ٹھنڈی۔ 8 بجے جب ٹیڈو یعنی ہوا چلتی تو کافی سردی ہو جاتی۔ ساون کے مہینے میں تو ایسی کالی گھٹا آتی کہ ہاتھ کو ہاتھ نہ سجھائی دیتا۔ کشمیر کا راستہ جموں سے ہی شروع ہو جاتا تھا، اس لیے سردیوں میں جب برف پڑتی تو ہوا برف کے پہاڑوں سے ٹکرا کر آتی، مگر بابے چرس کو کوئی فرق نہ پڑتا، نہ کبھی بیمار ہوتا نہ کوئی گرم کپڑا پہنتا۔ بابے چرس کا کسی کو پتا نہ تھا وہ کس شہر کا ہے، کسی سے نہ بات کرتا نہ جواب دیتا، نہ کسی سے مانگتا نہ کبھی کسی کو مخاطب کرتا۔ کبھی کبھی اپنے منہ میں کچھ الفاظ بولتا جس کی کوئی سمجھ نہ آتی، اگر کسی کا دل چاہتا تو کھانا کھلا دیتا، مگر وہ خود کبھی نہ مانگتا۔ کبھی کبھی ہمارے گھر بھی آ جاتا، دروازے پر آہستہ آہستہ دستک دیتا، ماں یا خالہ دروازہ کھولتی، سیدھا خالہ کی چارپائی پر بیٹھ جاتا۔ خالہ اتنی صفائی پسند تھی کہ کسی کو چارپائی پر نہ بیٹھنے دیتی، اگر کوئی مہمان بیٹھ جاتا تو اس کے جانے کے بعد فوراً تکیے کے خلاف چادر بدل دیتی۔ چرس صاحب کو لاکھوں کی تعداد میں جوئیں تھیں، اتنی موٹی جیسے کھٹمل، اگر 10 منٹ بھی بیٹھتا تو جوؤں کی قطاریں چل پڑتی۔ اگر والدہ کی چارپائی پر 2 گھنٹے بھی بیٹھتا تو ایک جو نہ دکھائی دیتی۔ جس روز بابا آتا خالہ تمام رات جوئیں چن چن کر نیند حرام کر لیتی۔ خالہ پیروں فقیروں سے بہت ڈرتی تھی، اس لیے بابا کو کچھ نہ کہتی۔ بعض اوقات اس کی بشرٹ اتنی بوسیدہ ہوتی کہ دونوں بازو غائب ہو جاتے، صرف اگلا پچھلا حصہ رہ جاتا۔ کوئی خدا خوفی کر کے بشرٹ دے دیتا، بشرٹ پتلون کے علاوہ کچھ نہ پہنتا۔ لوگوں نے شلوار قمیض کی کوشش کی، وہ نزدیک نہ آنے دیتا۔ شروع میں لوگوں نے شک کیا کہ یہ جاسوس ہے، یہ فوجی ہے۔ چرس صاحب کا نام بھی لوگوں نے خود ہی رکھا تھا۔ کوئی نشہ نہ کرتا، والد کو جس وقت ہوش آتا یہی کہتا بابے چرس کو بلاؤ۔ وہ جاتے ڈھونڈتے مگر بابا کہیں نظر نہ آتا۔
آخر بابے کو ڈھونڈ لائے، بڑی مشکلوں سے والد کو جگایا، بتایا بابا آ گیا ہے۔ جب تھوڑی ہوش آئی تو پوری طاقت سے بابے کو زبردستی پکڑ کر اپنی چارپائی پر لٹا لیا۔ بابا بیزاری سے کہتا رہا، چھوڑ نہ چھوڑ، مگر والد نے گرفت میں لے کر زور سے اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ گرفت ایسی مضبوط تھی کہ چارپائی سے ہل نہ سکا۔ 1.5-2 گھنٹے خاموش لیٹا رہا، پھر خود ہی چلا گیا۔ دوسرے دن والد کو آرام تھا، جو بغل کی گلٹی تھی وہ کم ہونی شروع ہو گئی۔ 1-2 دفعہ بابے کو پھر پکڑ کر منگوایا۔ 10-15 روز میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا، نہ دوا کھائی نہ ڈاکٹر کو دکھایا۔ لوگوں نے، والدہ نے، ہر ایک نے کہا ڈاکٹر کو دکھاؤ، مگر اس نے ہمیشہ یہی کہا، میرا ڈاکٹر اللہ ہے یا بابا چرس۔ اللہ نے والد کو بال بال بچا لیا۔ آہستہ آہستہ پلیگ سے نجات ملی، سب کام کاج معمول پر آ گئے، دلوں سے پلیگ کا خوف جاتا رہا۔ روٹی رام کی وہ پیشن گوئی، جموں میں کتے روئیں گے، چڑیل سر پر آگ کی انگیٹھی لے کر پھرے گی، آگ ختم ہوگی تو چلی جائے گی، سب باتیں پوری ہو گئیں۔ دہلی۔ استاد گلزار حسین، جسے صرف فارسی اور اردو آتی تھی، اس نے جب دیکھا کہ 2-3 کتابیں فارسی کی، 6-7 کتابیں اردو کی پڑھ چکی ہوں، میری ماں کے پاس آیا اور کہنے لگا، جتنی اردو فارسی مجھے آتی تھی میں نے پڑھا دی ہے، اگر آپ اس سے آگے پڑھوانا چاہتی ہیں تو کسی اور استاد کو رکھیں۔ میں نے حساب جغرافیہ نہ پڑھا، اردو فارسی کے مشکل لفظ لکھ کر زبانی یاد کرتی، ہر وقت اردو فارسی پڑھتی یا لکھتی۔ اردو اتنا اچھا ہو گیا تھا کہ کوئی ایسی کتاب نہ تھی جو نہ پڑھ سکوں۔ شعروں میں بھی کافی مہارت تھی۔ جموں کے جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے سب دکان پر پان کھاتے، بیٹھ کر شعر و شاعری کرتے۔ اس زمانے میں لوگ غالب، میر، مینائی، ذوق، بہادر شاہ ظفر کو پسند کرتے تھے۔ ہر روز شام کو 1-1.5 گھنٹہ خوب بحث و مباحثے ہوتے۔ مجھے بھی شعروں کا مطلب تھوڑا بہت سمجھ میں آ جاتا۔ جب والدہ نے دیکھا کہ تعلیم جاری نہیں رہ سکتی تو میرا دکان پر بیٹھنا بند کرا دیا اور گانے کی تعلیم صبح شام شروع ہو گئی۔ ماں ہر وقت اس بات کا دھیان رکھتی کہ میں کبھی وقت ضائع نہ کروں، جتنا پڑھا لکھا تھا بھول نہ جاؤں۔ لکھائی پڑھائی ہر روز کرتی۔ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ خالہ کے خامند کا لاہور سے لے کر دہلی تک ٹرینوں کا ٹھیکہ تھا۔ خالو کو دہلی زیادہ ٹھہرنا پڑتا، اس لیے خالہ دہلی چلی گئی۔ لاہور تو خالہ سے مل آتے تھے مگر دہلی جانا تو مشکل تھا۔ ماں اور نانے نے مشورہ کیا، خالہ اب دہلی رہے گی، ہمیں بھی دہلی جانا چاہیے، وہاں ناچ نرت گانا سیکھ لے گی۔ ماں کا ہمیشہ یہ دل چاہتا تھا کہ دنیا میں جو بھی فن ہے مجھے آ جائے۔ اس وقت لاہور میں نرت ناچ نہیں تھا۔ مجھے جو کچھ حاصل ہوا ماں کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ ایسی عادت پڑ گئی کہ 1 منٹ بھی کام کے بغیر نہ رہ سکتی۔ آج بھی باوجود اس کے کہ اتنی عمر گزر چکی ہے، 1 منٹ بھی کام کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ والدہ کے منہ پر چیچک کے داغ تھے، کہیں کہیں اتنے گہرے نشان تھے جیسے کوئی چیز جل جاتی ہے۔ نقش اچھے تھے مگر جلد بہت خراب، شاید اسی لیے وہ اپنی تمام کمیاں مجھ پر پورا کرنا چاہتی تھی۔ ہنسی مذاق کی بات، پیار یا پیار کا اظہار کبھی نہ کرتی۔ مجھے بھی کوئی خاص پیار نہ تھا۔ اگر یہ پتہ چلتا کہ وہ 2-4 روز کے لیے جا رہی ہے تو بڑی خوشی ہوتی، دعائیں مانگتی کہ جلدی واپس نہ آئے۔ ہر وقت اسے یہی خیال رہتا، پڑھائی لکھائی گانا کسی چیز میں ناکا نہ ہو۔ دہلی جانے کی تیاری شروع ہو گئی۔ نانا اکیلا تھا، خالو نے مدد کی۔ چھوٹا سا اور سستا مکان چتلی قبر میں کرائے پر لے لیا۔ تمام بندوبست کر کے نانے نے خط لکھا کہ آ جاؤ۔ ایک سارنگی اور طبلے والے جو ہمیشہ تعلیم میں میرے ساتھ ہوتے تھے، ماموں نانی والدہ سب جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ خالہ اور پھپھو نکی جموں ہی رہ گئے۔ دونوں بہت روئیں، پہلا موقع تھا جو میں ان سے جدا ہو رہی تھی۔ سب ٹھیک ٹھاک دہلی پہنچ گئے۔ خوشی یہ تھی کہ دہلی میں خالہ خالو کا بیٹا ہوگا، اس کا ہنسی مذاق باتیں خالہ کا پیار۔ سچ یہ ہے کہ خالہ ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہتی۔ جب سے وہ گئی تھی جموں کاٹنے کو دوڑتا تھا، وہ میری ہر بات مانتی۔ خالہ نہیں سہیلی تھی۔ مجھے تاش کھیلنی نہیں آتی تھی،
میں نے کہنا آؤ تاش کھیلیں، اس نے گھنٹوں پتے پھینکتے رہنا۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہر وقت یاد آتی۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو کبھی ناراض نہ ہوتی، ہنس کر ٹال دیتی۔ دہلی پہنچ کر دوسرے دن خالہ کے پاس گئی، پورے زور سے گلے لگا کر پیار کرتی رہی۔ 4 مہینے کے بعد ملی تھی۔ خالہ کا بیٹا امانت علی بے انتہا خوش تھا۔ چودھری کو ناولوں، رسالوں اور مذہبی کتابوں کا بہت شوق تھا۔ اچھی سے اچھی ڈھیروں کتابیں تھیں۔ فسانہ آزاد کی 4 جلدیں، چوڑی اور موٹی موٹی، دوسری کتابوں سے بالکل مختلف۔ میں نے 8-10 صفحے پڑھے۔ پرنٹ بہت موٹا اور صاف تھا۔ آتی دفعہ خالو سے پوچھا، کیا فسانہ آزاد ساتھ لے جا سکتی ہوں؟ اس نے کہا، جتنی چاہے لے جاؤ، شرط یہ ہے کہ کوئی کتاب خراب نہ ہو۔ فسانہ آزاد کی 4 جلدیں ساتھ لے آئی۔ اس سے پہلے کبھی کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں پڑھی تھی، سوائے خشک کتابوں کے۔ دوسری، تیسری، چھٹی، 7ویں، فسانہ آزاد کا ایسا مزہ آیا، دل چاہتا تھا کہ ہر وقت پڑھتی رہوں۔ کئی دفعہ کھانا کھاتے وقت بھی کتاب سامنے رکھ لیتی۔ پرنٹ اتنا موٹا اور صاف تھا کہ پڑھنے میں کسی قسم کی دقت نہ ہوتی۔ اس وقت تو اتنا شعور نہ تھا، مگر اب میرا خیال ہے کہ ایسا بامحاورہ اردو شاید ہی کسی اور کتاب میں ہو۔ پرانی تہذیب کا ایسا نقشہ کھینچا تھا کہ پڑھنے والے کو محسوس ہوتا کہ جیسے خود بھی وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ مثلاً عید کا ایسا منظر دکھایا، معلوم ہوتا کہ ہم بھی اسی زمانے میں چل پھر رہے ہیں۔ اب میں نے بہت کوشش کی، بہت ڈھونڈا، مگر ویسے پرنٹ کی کہیں سے نہیں ملی۔ ایسا برا پرنٹ ہے کہ پڑھنے کو دل بھی نہیں چاہتا۔ یہ رتن ناتھ سرشار کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے پڑھنے میں ایسی مشغول ہوئی کہ والدہ کو سخت چڑ ہو گئی۔ جموں تو کبھی ناول یا رسالہ پڑھنے کو چھوڑ دیکھنے کو بھی نہ ملا تھا۔ گھر میں سبھی ان پڑھ تھے۔ جب فسانہ آزاد پڑھا تو دنیا ہی بدل گئی۔ مگر ماں کی نظروں میں میں اپنا وقت ضائع کر رہی تھی، سوائے ناچ گانے اور غزلیں پڑھنے کے۔ قصے کہانیاں پڑھنے سے دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں پرانے لوگ کہتے تھے، شاہ بہرام کا قصہ جو پڑھتا ہے پاگل ہو جاتا ہے۔ والدہ کا بھی یہی خیال تھا کہ ناول پڑھوں گی تو پاگل ہو جاؤں گی۔ اب چوری سے پڑھنا پڑتا۔ دوپہر کو جب وہ سوتی تو میں جلدی جلدی فسانہ آزاد پڑھتی۔ ویسے تو جموں میں بھی میری کوئی سہیلی نہ تھی۔ پھپھو نکی، خالہ، اڑوس پڑوس، جانے پہچانے چہرے، مگر یہاں تو لباس الگ، زبان الگ، نہ کسی سے جان نہ پہچان۔ بس کبھی خالہ کے جاتی، صرف رات رہ کر صبح تعلیم کے لیے واپس آ جاتی۔ سوائے اپنے گھر کے اور کوئی تفریح نہ تھی۔ فسانہ آزاد پڑھنے کو دل چاہتا، وہ بھی ماں کے خوف سے نہ پڑھتی۔ دہلی کے لوگ بڑے زندہ دل اور شوقین مزاج تھے۔ دن بھر پوری مشقت کر کے اگر 2 روپے بھی کماتے تو شام کو نہا دھو کر سر میں تیل، آنکھوں میں سرما، ململ کا کڑا ہوا یا چکن کا کرتا، چوڑی دار پاجامہ، سر پر ململ کی چنی ہوئی ٹوپی، بیوی بچوں کے ساتھ جامع مسجد سیر کے لیے جاتے۔ چھوٹے چھوٹے دکاندار جامع مسجد کی سیڑھیوں پر دکانیں لگاتے۔ دکانوں پر بچوں کے کھلونے، گھر کے استعمال کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، عورتوں کے لیے چوڑیاں، پیتل اور چاندی کے زیور، چینی کے سستے برتن، ریڈی میڈ کپڑے، جوتے، ہر قسم کے سوتی اور ریشمی سستے کپڑے، جانور، مینا، طوطے، بے، کئی دفعہ کالے ہرن کے بچے بھی بکنے کے لیے ہوتے۔ کھانے پینے کی چیزیں، پوری، کچوری، دہی بڑے، آلو کی ٹکیاں، سموسے، مٹھائیاں، شامی کباب، کوئی ایسی چیز نہ تھی جو موجود نہ ہو۔ ہر دکان والے نے ایک گیس رکھا ہوتا جس سے تمام سیڑھیاں جگمگ کرتی۔ غریب آدمی جو چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے، جہاں ہوا کا نام و نشان نہ ہوتا، یہاں 2-4 گھنٹے کھلی ہوا، رونق، چہل پہل میں گزار لیتے۔ دوستوں یاروں سے ملاقات ہو جاتی، تمام دن محنت مشقت کی تکان دور ہو جاتی، ایسی ٹھنڈی ہوا چلتی کہ نئی زندگی مل جاتی۔ مسجد کے ارد گرد چاروں طرف کسی کو مکان تعمیر کرنے کی اجازت نہ تھی۔ ہر مزدور کے گھر باپ کا انتظار ہوتا، کام سے واپس آئے تو مسجد کی سیر کے لیے جائیں۔ کئی لوگ گھر سے روٹیاں پکا کر لاتے، 2-4 آنے کی کوئی چٹپٹی چیز لے کر کھا لیتے۔ بیوی کو چولہا نہ جھونکنا پڑتا، بلکہ پکنک ہو جاتی۔ بیوی بچے بھی خوش ہوتے۔ سیڑھیوں کے پاس ہی ہرے بھرے کی مزار تھی، جاتے وقت سب مزار پر فاتحہ پڑھتے۔ میں بھی تقریباً ہر روز شام کو جاتی۔
کبھی کبھی کوئی پرندہ یا کھلونا خرید لیتی۔ ہر روز شام کا انتظار ہوتا۔ دہلی میں کھانا بہت لذیذ اور عمدہ پکتا تھا۔ جو پرانے خاندانی لوگ تھے ان کے گھروں میں اتنی قسمیں پکتی کہ دسترخوان مختلف کھانوں سے بھر جاتا۔ ہر کھانے میں ایسی نفاست پیدا کر لیتے کہ اس کی شکل ہی الگ ہوتی۔ مثلا ماش کی دھلی ہوئی دال کو ابال کر تڑکا لگاتے وقت ثابت سرخ مرچ، ہرا دھنیا، گرم مسالہ اس خوبصورتی سے سجاتے، سفید اور سرخ مرچ سینی سج جاتی۔ مختلف قسم کی چٹنیاں، رائتے، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے دسترخوان کی شان ہی اور ہو جاتی۔ پھر کئی قسم کے میٹھے جن کا کبھی نام بھی نہ سنا تھا۔ خاندانی رئیسوں کے بڑے بڑے مکان تھے جن کے زنانہ مردانہ الگ الگ تھے۔ اب تک پرانے رسم و رواج کے مطابق زنانے میں پہلے مقلانی جا کر اطلاع دیتی تھی بڑے حضور تشریف لا رہے ہیں۔ آج تک اپنے باپ دادا کے رسم و رواج، شان و شوکت، ٹھاٹ پاٹ اسی طرح نبھا رہے تھے۔ کئی رئیس مقروض، بال بال قرضے میں بندھا ہوا، اندر سے بالکل کھوکھلے ہو چکے تھے، مگر کیا مجال کہ کسی کو کانوں کان بھی خبر ہونے دیں۔ بزرگوں کا اتنا ادب لحاظ رکھتے، کبھی آنکھ ملا کر بات کرنے کی جرت نہ کرتے۔ سب رکھ رکھاؤ لکھنؤ سے ملتے جلتے تھے۔ گرمیوں کا لباس بہت خوبصورت، چکن کی اچکن یا انگرکھا، سفید پاجامہ، ململ کی چنی ہوئی ٹوپی، پاؤں میں سلیم شاہی جوتا۔ جب پہن کر مردانے میں آتے تو معلوم ہوتا واقعی یہ رئیس یا نواب زادے ہیں۔ ان کی وضاقتہ، چال ڈھال، گفتگو کا انداز سب سے الگ تھا۔ جب باہر آتے تو نوکر پیچھے پیچوان اٹھا کر چلتا، ان کی مسند کے پاس رکھ کر نئے ان کے ہاتھ میں تھما دیتا۔ کئی نوجوان کام چور، شوقین مزاج مگر خوش آمدی، جو صبح سے شام تک حاضر رہتے، وہ موجود ہوتے، دونوں وقت دسترخوانوں میں باقاعدہ شامل ہوتے۔ ان کا اتنا دخل ہو جاتا کہ گھر کے فرد بن جاتے۔ ان کی ہر وقت صفت و ثنا اور جی حضوری کرتے زبان نہ تھکتی۔ ان نواب زادوں کو ان کے بغیر ایک منٹ چین نہ آتا۔ خوشامد ان کی گھٹی میں تھی۔ اگر کبھی ان کو آنے میں دیر ہو جائے تو بار بار پیغام بھیج کر بلائے جاتے۔ شان و شوکت قائم رکھنے کے لیے مشاعرہ، قوالی، مجرے کی محفلیں سجانی پڑتی، جن میں خاص خیال رکھا جاتا کہ کوئی کھانا ایسا نہ ہو جو دسترخوان پر موجود نہ ہو۔ شاہی طریقے پر اہتمام کیا جاتا۔ پتنگ بازی، بٹیر بازی، گتکا، کبوتر بازی، مرغوں کی لڑائی۔ جب میں بچپن میں گئی ہوں تو ان چیزوں کے شوق امیروں غریبوں کو تھے۔ اوسط درجے کے لوگوں کو پہلوان کہلوانے کا شوق تھا تاکہ دوسرے طاقتور سمجھ کر خوف کھائیں۔ ایسے پہلوان جنہیں دیکھ کر ہنسی آتی، چھاتی بٹیر جتنی، جالی کی بنیان پر ململ کا کرتا پہن کر بازار میں ایسے اکڑ کر چلنا کہ بغلیں جسم کے نزدیک ہی نہ آتی۔ بیچارے سوکھے، کمزور، ٹھگنے، مگر پہلوان کہلانے کا شوق۔ پھر بھی لوگوں میں زندگی تھی، سیر و تفریح کا شوق، ہر موسم، ہر تہوار منانے والے۔ ساون بھادوں میں کالی گھٹائیں یا تھوڑی سی بارش ہو جائے تو فوراً دوستوں کو اکٹھا کر کے حسب حیثیت کھانے پینے کی چیزیں لے کر قطب مینار یا اوکھلا دریا پر سیر کے لیے پہنچ جاتے۔ بسنت کے تہوار میں پورا مہینہ پتنگ بازی اور گتکا کھیلتے۔ ہر روز گتکے کے ماہر جلوس نکالتے۔ جلوس کے ساتھ بتیوں سے بھرے ہوئے بڑے بڑے چھجے اور گیس، ڈھول، تاشے، نفیریاں، شہنائی اتنے اچھے بجاتے کہ ہر ایک واہ واہ کرتا۔ خدا معلوم اب وہ لوگ کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ گتکے باز تال کے ساتھ آمنے سامنے کھڑے ہو کر تلوار کے ساتھ اپنے اپنے داؤ پیچ دکھاتے۔ بدن میں ایسی پھرتی اور لچک ہوتی کہ سب دنگ رہ جاتے۔ تماشائی اتنی داد دیتے کہ وہ گھنٹوں کرتب دکھاتے رہتے۔ باری باری کئی ٹولیاں گتکے والوں کی آتی، بازاروں سے گزرتی۔ اسی طرح کے جلوس کا مجھے آج تک ایک واقعہ یاد ہے۔ گتکے کا استاد جب شاگرد کو سب داؤ پیچ سکھا دیتا تو شاگرد استاد کو پگڑی پہنانے کی رسم ادا کرتا۔ دن مقرر کر کے سب گتکے کے استادوں کو بلاوا بھیجا جاتا۔ جب سب جمع ہو جاتے تو شاگرد استاد کا جوڑا، پگڑی، مٹھائی اور اگر توفیق ہو تو سونے کا کنٹھا سینیوں میں سجا کر استاد کے سامنے رکھ دیتا۔ سب گتکے والے استاد کے گلے میں ہار ڈالتے۔ شاگرد کے کرتب دیکھنے کے لیے سب ماہرین جوڑا، مٹھائی وغیرہ ساتھ لے کر جلوس کی شکل میں ساتھ چلتے۔ ڈھول، تاشا، شہنائی والے بجاتے رہتے۔ اسی طرح کا جلوس آیا اور ہمارے مکان کے نیچے مجمع لگایا۔
تمام تماش بین لمبا سا حلقہ بنا کر کھڑے ہو گئے۔ زمین پر چادر بچھا کر استاد کو لٹا دیا۔ استاد بوڑھا اور دبلا پتلا تھا۔ استاد کے ماتھے پر ایک لیمو چپکا دیا۔ استاد نے یہ دکھانا تھا کہ شاگرد ناچتے ناچتے کس صفائی سے تلوار کے ساتھ 2 ٹکڑے کرتا ہے۔ اس کے بعد سب گتکے والوں نے اسے پگڑی پہنانی تھی۔ شاگرد نے ڈھول تاشے کے ساتھ تیزی میں گتکا شروع کر دیا۔ بدن میں پھرتی اور لچک ایسی تھی کہ ایسے کرتب دکھائے کہ استاد بڑے فخر سے دیکھتا رہا۔ شاگرد 5-10 منٹ کے بعد ناچتا ہوا آتا اور لیموں کو تلوار کے ساتھ چھو کر آ جاتا۔ وہ آدھ پون گھنٹہ اسی طرح کھیلتا رہا۔ اب گھنٹے کے بعد کھیلتا کھیلتا استاد کے پاس جا کر ایسا تلوار کا بھرپور ہاتھ مارا، لیموں کا تو کسی کو پتہ نہ چلا کہ کٹا ہے یا نہیں، مگر استاد کے ماتھے سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ 1 سیکنڈ میں نہ نفیریاں تاشے والے رہے، نہ چھجے اور جوڑے مٹھائی والی سینیاں نظر آئیں۔ سب جلوس تتر بتر ہو گیا۔ خدا معلوم استاد بچا یا مر گیا۔ گلے میں ہار پہنے ہوئے ہسپتال پہنچ گیا۔ چھوٹے طبقے کے لوگ یا بڑے بڑے خاندانی لوگ، ہر ایک کو شیخی گپے مارنے کی عادت تھی۔ عمرہ رؤسا اپنے باپ دادا کا نام لیتے۔ دادے کی اتنی جاگیریں تھیں، پر دادے نے تلوار کے ساتھ ہاتھی کو مار گرایا۔ ایک دوسرے کو یہ بھی اچھی طرح معلوم ہوتا کہ جو کچھ سنا رہا ہے سب جھوٹ ہے، مگر ہاں میں ہاں ملاتے تاکہ خود بھی 2-4 گپیں سنا سکیں۔ آپس میں بیٹھ کر گپے مارنا ان کی تہذیب بن گئی تھی۔ خاندانی عورتوں کے ناز نخرے اور طور طریقے بھی بہت دلچسپ تھے۔ ان کے گھروں میں سخت پردہ ہوتا تھا۔ جس زمانے میں گئی ہوں، مغلوں کے دور کی تہذیب کا کافی اثر تھا۔ وہی رسم و رواج، وہی لباس، وہی ٹھاٹ پاٹ، سب چیزوں میں تھوڑا ہی فرق آیا تھا۔ ان کی بہو بیٹیاں اگر ساتھ والے گھر میں بھی جائیں تو ڈولی میں جاتی۔ اس وقت دہلی میں 3 سواریاں تھیں، یکا، ڈولی اور گھوڑا گاڑی۔ موٹریں بہت کم تھیں۔ بازار میں ٹریم چلتی تھی۔ ڈولیوں کا یہ آرام تھا کہ کہار زنان خانے کے اندر ڈولی رکھ کر باہر چلے جاتے۔ بیگم یا لڑکی جب سوار ہوتی تو نوکرانی آواز دیتی، کہار اندر آ کر ڈولی اٹھا لیتے۔ مغلانی ساتھ ساتھ پیدل۔ اگر دور جانا ہوتا تو مغلانی دوسری ڈولی میں سوار ہو جاتی۔ جہاں جاتی پان دان، خاص دان، اگال دان ضرور ساتھ لے کر جاتی۔ یہ بات بھی تہذیب میں شامل تھی۔ عورتوں کا لباس بھی بہت خوبصورت تھا، خاص طور پر شادی بیاہوں میں۔ چوڑی گوٹ، اطلس کے لہنگے، گوٹ پر زری کے کام کی ترچھی چھڑیاں، گاج کا چنا ہوا دوپٹہ جس پر بانکڑی دھنک ٹکی ہوئی، گلے میں جالی کا تنگ آستینوں کا کرتا، بھاری لہنگے کی گوٹ اور دوپٹے کو پکڑ کر نزاکت سے چلنے کا انداز، یہ گمان ہوتا کہ واقعی شہزادیاں ہیں۔ اگر گھر میں بھی کوئی بہو بیٹی بغیر دھنک کے دوپٹہ اوڑھتی تو بڑی بوڑھیاں سخت ڈانٹتی۔ سادہ دوپٹہ سہاگنوں کے لیے بدشگونی سمجھا جاتا۔ عورتیں صبح تیار ہو کر تخت پوشت پر گاؤ تکیے لگا کر بیٹھ جاتی۔ نوکرانیاں چاندی کا پاندان اور اگالدان پاس رکھ دیتی۔ ہر وقت منہ میں گلوری رکھ کر باتیں کرتی رہتی، گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی۔ ان کے ناز نخرے بھی عجیب تھے۔ اچھی بھلی موٹی تازی عورتوں کو یہ خبت ہوتا کہ اپنے آپ کو بیمار ظاہر کریں۔ عام فیشن تھا کہ ذرا ذرا سی بات پر اختلاج قلب اور درد سر کی شکایت ہو جاتی۔ مہینے میں 1-2 بار حکیم صاحب کو گھر بلا کر دکھانا بھی شان تھی۔ اس زمانے میں سب سے زیادہ حکیم اجمل خاں مشہور تھے۔ یہ بھی بالکل پرانی تہذیب کے، وہی شان و شوکت، وہی لباس، دودھ کی طرح سفید اچکن کا انگرکھا، پاجامہ، ململ کی ٹوپی، سلیم شاہی جوتا۔ جب گھر سے متن میں آتے تو ان کا لباس دیکھ کر آدھی بیماری دور ہو جاتی۔ 2-3 دفعہ میں بھی ان کے پاس زکام کے لیے گئی تھی۔ خاندانی عورتوں کی ایک اور بات بڑی مزیدار تھی۔ اگر کسی دعوت میں جاتی تو گھر سے خوب کھا کر جاتی۔ دعوت میں نزاکت سے 8-10 چاول انگلیوں سے پکڑ کر منہ میں ڈالتی۔ اگر روٹی توڑتی تو تنکے کے برابر۔ یہ ہر عورت کی ادا تھی۔ میرے لیے روزہ افطاری بھی نہیں تھی۔ اپنی طرف تو کبھی نام بھی نہیں سنا تھا۔ پورا مہینہ خوب رونق رہتی۔ ہر روز کسی نہ کسی کے گھر روزہ کشائی ہوتی۔ بڑے اہتمام سے کھانے کی چیزیں، مختلف قسم کے شربت، کبھی کبھی کسی باغ میں بھی لوگ اپنی اپنی چیزیں لے کر جمع ہو جاتے۔ پورا مہینہ ایسے گزرتا جیسے 1 ہفتہ۔ جب تک انگریز کا راج رہا ان کی شان شوکت قائم رہی۔ انگریز کے دور کے بعد آہستہ آہستہ لباس، معاشرہ، رسم و رواج،
ٹھاٹ باٹ ایسے ختم ہوئے کہ آج کے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پارٹیشن کے بعد جب دہلی گئی تو ہر جگہ تلاش کرتی رہی، کوئی ایک آدمی تو نظر آئے جو دہلی کے لباس میں ہو۔ قسم کھانے کو بھی نہ کوئی عورت دیکھی نہ مرد جو پرانی تہذیب کی یادگار ہو، نہ نوابی ٹھاٹ کی گھوڑا گاڑیاں، نہ فیشن، بلکہ ڈولیاں جو ہزاروں کی تعداد میں تھیں خدا معلوم کہاں غائب ہو گئی۔ اب تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہندو کون ہے اور مسلمان کون۔ جامع مسجد کو تو دیکھ کر رونا آتا ہے، چاروں طرف کوڑا کرکٹ، گندگی، یقین ہی نہیں آتا کہ یہ وہی جامع مسجد ہے۔ بعد میں ہر مہینے ریڈیو پر پروگرام کے لیے آتی رہی۔ اس وقت بھی دہلی زندہ تھی، جامع مسجد میں چہل پہل تھی۔ لوگ اس وقت بھی کہا کرتے تھے کہ دہلی 7 دفعہ اجڑ چکی ہے، مگر نہیں، اس وقت بھی دہلی زندہ تھی۔ اگر اجڑی ہے تو پارٹیشن کے بعد۔ جو کچھ بچپن میں دیکھا تھا، دہلی زندہ تھی۔ جو دہلی میں تبدیلی دیکھی ہے شاید ہی کسی اور جگہ آئی ہو۔ لکھنؤ ہر مہینے پروگرام کے لیے جایا کرتی تھی، بڑے شوق سے دہلی کے بعد لکھنؤ گئی، دہلی سے بھی زیادہ اجڑا ہوا دیکھا۔ افسوس کہ اب جامع مسجد کے ارد گرد اتنا گند ہے کہ ان دنوں کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ 50 سال کے بعد دہلی گئی، نہ وہ دکانیں، نہ صفائی، کوڑے کرکٹ سے بھرا ہوا میدان، چاروں طرف جھونپڑیاں، غلاظت، دیکھنے کو دل نہیں چاہتا۔ بلکہ وہ زمانہ یاد کر کے رونا آ گیا۔ نہ دہلی کا لباس، نہ پرانی روایات، کسی چیز کا نام و نشان نہ تھا۔